بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 16واں پارہ ہے۔ اس پارہ میں 17 رکوع ہیں۔ 3 رکوع سورہ کہف کا آخری حصہ ہے اور 2 صورتیں مکمل ہے۔ پہلی صورت سورہ مریم، دوسری صورت سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ مریم میں 98 آیات، 780 کلمات، 3700 حروف اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی آیتیں دامن کے 4 حروف میں سے کسی حرف پر ختم ہے۔ اسے یہاں پر سمجھ لیں، دامن یعنی مردہ دال پر ختم ہے، ذکریٰ الف پر ختم ہے، کریم میم پر ختم ہے، نون جیسے مبین، اور 10واں رکوع سے سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے جو 135 آیات، 1641 کلمات، 5242 حروف اور 8 رکوع پر مشتمل ہے۔ 16واں پارہ میں کم و بیش 70 جگہوں پر مشابہ آیات ہیں، جن میں سے 30 کا تذکرہ گزشتہ پاروں میں ہو چکا ہے۔ محترم حفاظ اکرام، اگر آپ عالم بھی ہیں تو آپ کا کیا کہنا؟ جب تلاوت کی جائے تو ترجمہ پر غور کیا جائے اور معانی اور مفاہیم کا استحضار کرتے ہوئے اس تصور سے پڑھا جائے کہ میں اپنے رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں اور میرا رب میرا پڑھنا سن رہا ہے۔ آیتوں کا مطلب اور مفہوم جب مستحضر ہوگا تو نماز پنجگانہ اور تراویح میں تو بہت لطف اور سرور آئے گا، خاص کر جب واقعات اور قصص کی آیتیں ہوں گی تو۔ معنی اور مفہوم کا استحضار ہونے سے بسا اوقات مشابہات سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس کی مشابہ آیت کا تذکرہ پارہ نمبر 15 سورہ کہف میں گزر چکا ہے، اس لیے وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 1 سورہ کہف آیت نمبر 78۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، سورہ کہف آیت نمبر 82۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ما لم تستطع اور یہاں پر ما لم تستطع۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا تھا، لڑکے کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد دیوار کو سیدھا کر دیا تھا۔ تو اب اسی ترتیب سے یہاں پر آپ دیکھیں، اما السفینۃ کشتی کے بارے میں ہے، واما الغلام اس بچے کے بارے میں ہے، واما الجدار دیوار کے بارے میں ہے۔ تو پہلے اما السفینہ، پھر واما الغلام، پھر واما الجدار۔ صفحہ نمبر 2 پر غور کریں، یہاں پر بھی 3 جگہ حتیٰ اذا بلغ کا ذکر ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ اذا بلغ بین السدین۔ مغربہ ہے تغرب، مطلع ہے تطلع، بین السدین ہے لا یکادون یفقہون قولا۔ سب سے پہلے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، دوسرے نمبر پر حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، تیسرے نمبر پر حتیٰ اذا بلغ بین السدین، مغرب مطلع بین السدین۔ ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں پارہ نمبر 15 میں ہو چکا ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔
قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فما کان یرجو. پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 سورہ کہف آیت نمبر 110. بعین ہی یہی جملہ پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 15 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 میں ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4 سورہ مریم آیت نمبر 4. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6 سورہ مریم آیت نمبر 48. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آیت نمبر 4 میں بدعائک کاف کے ساتھ ہے اور آیت نمبر 48 میں بدعائی ربی شقیہ بغیر کاف کے ہے. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك. اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں ہو چکا ہے. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4 سورہ مریم آیت نمبر 9. قال كذلك قال ربك هو علي هين پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 21. دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر قال ربک حضرت زکریا علیہ السلام جو مذکر ہیں ان کے لیے ہے، اور یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو مؤنث ہے ان کے لیے ہے ربکی. یہاں پر ربک اور یہاں پر قال ربکی. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4 سورہ مریم آیت نمبر 14 اور 15. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 32 اور 33. دونوں میں فرق دیکھیں کہ یہاں پر وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا اور وسلام علیہ یوم ولد اور آیت نمبر 32 میں ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہاں ہے وبرم بوالدیہ اور آیت نمبر 32 میں ہے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی. یہاں پر ولم یجعلنی نہیں ہے. قال کذالک اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب ادریس وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر آ چکا ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
پارہ نمبر 16 رکو نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 37 فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 12 سورہ زخرف آیت نمبر 65۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر فویل للذین کے بعد کفروا من مشہد یوم عظیم، کفروا من مشہد یوم عظیم، اور سورہ زخرف میں فویل للذین کے بعد ظلموا من عذاب یوم علیم، ظلموا من عذاب یوم علیم ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 سورہ مریم آیت نمبر 52۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 13 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80۔ دونوں میں فرق دیکھیں، یہاں پر ہے من جانب الطور الایمنی، من حرف جار ہے، جانب مضاف ہے اور مجرور ہے، اور جانب ہی کی صفت ایمن ہے، اس لیے جانب کے با پر زیر ہے، اس لیے ایمن کے نون پر بھی زیر ہے۔ یہاں پر دیکھیں جانب کے با پر فتح یعنی زبر ہے، تو یہاں پر ایمن کے نون پر بھی زبر ہے، وہاں پر من حرف جار ہے اور یہاں پر من حرف جار نہیں ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 31۔ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 سورہ مریم آیت نمبر 55۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 سورہ مریم آیت نمبر 55۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں آ چکا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 میں آ چکا ہے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 سورہ مریم آیت نمبر 60۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 4 سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ وما تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 4 سورہ فرقان آیت نمبر 71۔ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، پارہ نمبر 20 رکو نمبر 10 سورہ قصص آیت نمبر 67۔ یہاں پر سورہ مریم میں الا من تابہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں الا من تابہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 71 میں ومن تابہ ہے، الا نہیں ہے، سورہ قصص میں فاما من تابہ، یعنی سورہ مریم میں الا من تابہ، سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں الا من تابہ، اور
سورہ فرقان آیت نمبر 71 میں ومن تابا، اور سورہ قصص میں فاما من تابا۔ سورہ فرقان میں عاملہ کے بعد عملاً صالحاً، عاملہ کے بعد عملاً بھی ہے، عملاً صالحاً، یہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 70 کے اندر ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7 سورہ مریم آیت نمبر 62۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 14 سورہ واقعہ آیت نمبر 25۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 2 سورہ نبا آیت نمبر 35۔ سورہ مریم میں الا سلاما، سورہ واقعہ میں لغوا ولا تأثیما، سورہ نبا میں لغوا ولا کذابا، سلاما ولا تأثیما ولا کذابا۔ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من نطفة انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 سورہ مریم آیت نمبر 67۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 سورہ یاسین آیت نمبر 77۔ کبھی کبھی یہ آیت کریمہ بھی مشابہ بن جاتی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اس آیت کریمہ کی مشابہ آیتوں کا تذکرہ سورہ انفال پارہ نمبر 9 میں گزر چکا ہے۔ مزید دیکھیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 سورہ مریم آیت نمبر 73۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 11 سورہ سبا آیت نمبر 43۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 19 سورہ جاسیہ آیت نمبر 25۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین، پارہ نمبر 16۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 2 سورہ یاسین آیت نمبر 47۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 13 سورہ عنکبوت آیت نمبر 12۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 سورہ احقاف آیت نمبر 11۔ سورہ مریم میں قالا ہے، سورہ یاسین میں بھی صرف قالا ہے، سورہ عنکبوت میں وقالا ہے، اور سورہ احقاف میں بھی وقالا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 سورہ مریم آیت نمبر 74۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 9 سورہ مریم آیت نمبر 98۔ یہاں پر ہے ہم احسن اثاثا ورئیا، اور آیت نمبر 98 میں ہے هل تحس منهم من احد، هل تحس منهم، حتى اذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جنودا، پارہ نمبر 16
رکو نمبر 8 سورہ مریم آیت نمبر 75۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، پارہ نمبر 29 رکو نمبر 12 سورہ جن آیت نمبر 24۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں ہو چکا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 9 سورہ مریم آیت نمبر 90۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 2 سورہ شورى آیت نمبر 5۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس آیت کریمہ کی مشابہ آیت کا تذکرہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 9 سورہ مریم آیت نمبر 97۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، پارہ نمبر 25 رکو نمبر 16 سورہ دخان آیت نمبر 58۔ بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا، اور سورہ دخان میں بلسانک لعلہم یتذکرون، بلسانک لعلہم یتذکرون۔ وکم اہلکنا کا تذکرہ بھی فوراً ہوا۔